آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جنہوں نے نہ صرف اللہ پر مکمل بھروسہ کیا بلکہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم کی، ان کے توکل، ان کی قربانی اور ان کی بے مثال اطاعت کی۔ حضرت ابراہیم کا تعلق بابل سے تھا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا جو بت تراشنے والا تھا۔ وہ خود بت بناتا اور لوگوں کو ان کی پوجا کی تلقین کرتا، لیکن حضرت ابراہیم بچپن سے ہی اس بات پر غور کرتے تھے کہ یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ انسانوں کو کیا بچائیں گے۔ ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، چمکتا ہوا تارا نظر آیا۔ دل میں خیال آیا شاید یہ میرا رب ہے، مگر جب تارا غروب ہو گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج، مگر ہر بار جب وہ غروب ہوتے حضرت ابراہیم کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک تربیت تھی تاکہ ابراہیم کو توحید کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، مگر ابراہیم رکے نہیں، انہوں نے دعوت جاری رکھی۔ ایک دن انہوں نے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی کے پاس کلہاڑا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ قوم کو غصہ آیا اور فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق لایا گیا، لیکن جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، اور یوں وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلابوں کا باغ بن گئی۔ یہ تھا تو کل کہ آگ میں بھی پھینکا گیا مگر زبان پر کوئی شکایت نہ آئی۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا اور حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سارہ اور پھر ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کریں۔ جب حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم کو اللہ کا وہ وعدہ یاد آیا جو کہتا تھا میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا اور تمہاری نسل کو برکت دوں گا۔ لیکن اسی بیٹے کو جس کے لیے حضرت ابراہیم نے برسوں دعائیں کی تھیں اب اللہ قربانی کا حکم دے رہا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ پہلی رات خواب دیکھا، دوسری رات پھر وہی خواب آیا، تیسری رات یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ایسا بیٹا، ایسی رضا، ایسی اطاعت۔ ایک سناٹے والا میدان، ایک باپ جس کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا جو خود لیٹ چکا ہے، اس لمحے کی شدت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی شکل نہ دیکھیں، اور جب چھری چلائی تو اللہ نے ایک عظیم قربانی کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل نے ایک دنبہ جنت سے لا کر رکھا اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جہاں سے عہد کی سنت کی بنیاد رکھی گئی۔ ہر سال جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو دراصل وہ حضرت ابراہیم کے اس جذبے کی یاد مناتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے غرور اور اپنی انا کو اللہ کے حضور قربان کرنے کا پیغام ہے۔ آج جب ہم زندگی کی آزمائشوں میں گھبراتے ہیں تو حضرت ابراہیم کا صبر اور توکل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب بیٹا مانگا تو صبر کیا، جب بیٹا ملا تو شکر کیا، جب بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنا پڑا تو بغیر جھجک تسلیم کیا۔ یہ ہے کامل توکل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسا ایمان، اطاعت، صبر اور توکل عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں قربانی کی اصل روح سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے جھکا دے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں تاکہ ہم سب اس جذبے کو زندہ رکھ سکیں۔